اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جاہلیت سے مراد وہ تمام نظریات، عقائد اور معاشرتی رسومات ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، اور ہر دور میں اسلام کے خلاف جاہلیت موجود ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس نے اسلام کو نہیں سمجھا جس نے اسلام سے ٹکرانے والے نظریات کو نہیں سمجھا۔ اس لیے دوستو، جدید دور کی جاہلیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں دجالی دور کی جاہلیت کے کچھ پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی، جس میں سے پہلا پہلو دجال کی ایک آنکھ ہے۔ خواتین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک دجال کے ظہور سے زیادہ بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، اور میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کی آمد کی خبر اس کے ہرکارے اور ایجنٹ دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آج ایک کانے دجال کی آمد کا غلغلہ اس کے ایجنٹ کر رہے ہیں، اور ان ایجنٹوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی دجال کی طرح ایک آنکھ رکھتے ہیں، اور ان میں ٹیلی ویژن، سینما، کیبل، ویڈیو کیمرہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سیل فون، ویڈیو گیمز وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی سب سے بڑی فلم کمپنی ٹائم وارنر کا لوگو اور سب سے بڑے ٹی وی اسٹیشن CBS کا علامتی نشان بھی ایک آنکھ ہے، اور اب تو یہ ایک آنکھ ہر چینل پر، چاہے وہ پاکستانی ہو یا غیر ملکی، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو طرح طرح سے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دوسری آنکھ کو ہائی لائٹ کرتا دکھایا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہاتھوں سے طرح طرح کے شیطانی اور دجالی نشانات اور علامات بناتے بھی دکھایا جاتا ہے، جو انسانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے میں بہت معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم امریکی ڈالر کے نوٹ کی پچھلی جانب دیکھیں تو ہمیں ایک آنکھ احرام مصر کی تصویر کے اوپر گھورتی ہوئی نظر آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورت بلد آیت نمبر 8 میں انسان کو اپنا احسان یاد کرواتے ہوئے فرمایا ہے، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیں؟ خواتین حضرات، آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اکثر لوگوں کی زندگیاں نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن پروگراموں اور موبائل فونز کے عجیب و غریب ایمان خراب کرنے والے مووی کلپس اور واہیات تصاویر کے نظاروں کے گرد گھومتی معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ایک قول ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قیامت کے قریب فساد کا جھنڈا ہر گھر کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ اور آج ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فساد کا جھنڈا جسے کہا گیا وہ ٹی وی انٹینا ہے، وہ آج یا ماضی میں ہر گھر کی چھت پر نصب ہوتا تھا، اور اسی طرح آج ڈش انٹینا بھی ہر گھر کی چھت کی زینت بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم دجالی دور کے آغاز سے جائزہ لیں تو اس کا فرعون اور اس کے حواریوں اور اس دور کے جادو جو آج تک چل رہا ہے اور ان احرام مصر میں گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو صہیونی قوم نے $، نوٹ کی پچھلی جانب احرام مصر کی تصویر کے اوپر ایک آنکھ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیمپلرز اور مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگوں میں وہ لوگ جو فرعون کے دور کے بچ گئے تھے، جنہیں قطبی بھی کہا جاتا تھا، اور وہ یورپ کے مختلف علاقوں میں آباد ہو چکے تھے، کیونکہ مصر بھی مسلمانوں کے زیر تسلط تھا، تو انہیں ڈر یہ پیدا ہو گیا کہ اگر خود کو قطبی کہیں گے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر خود کو عیسائی کہیں گے تو مسلمان ہمیں مار دیں گے، اور اگر خود کو مسلمان کہیں گے تو عیسائی ہم کو مار دیں گے۔ اس لیے انہوں نے بیچ کی راہ یہ نکالی کہ یہودی ہونے کا اعلان کر دیا اور یہودیوں کی صف میں شامل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف صلیبی جنگوں کی کمانڈ اپنے ہاتھوں میں لے لی، بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والے پہلے ٹیمپلرز بعد میں فری میسنز اور اب ایلومیناٹی کے پروردہ بنے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے، اور شیطان کی چالیں بھی وہی رہتی ہیں، صرف چہرے اور آلات ہی بدلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون نے عوام کو اپنا محکوم بنانے اور مروب رکھنے کے لیے جادوگر رکھے ہوئے تھے، جو کہ ایک طرف تو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی تفریح کا سامان پیدا کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف فرعون سے مروب رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح سے ہے، تو جب جادوگر نے اپنا فن پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت جاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔
دوستوں اگر آج کے دور میں بغور جائزہ لیا جائے تو آج سینما گھروں اور ٹی وی کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر جو کچھ کر رہے ہیں وہ فرعونی دور کے جادوگروں سے یکسر بھی مختلف نہیں ہے۔ ناظرین محترم، فلمیں بنانے والے شخص نہ صرف انسانی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ اکثر کے پاس تو انسانی نفسیات کے علم کے حساب سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تک ہوتی ہیں۔ یہ لوگ عوام کو سینما ٹی وی اور اب تو موبائل کے اسپیشل ایفیکٹ سے ایسا محصور کر دیتے ہیں کہ لوگ فلم میں خطرناک سین دیکھ کر کبھی تو دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی غمگین سین دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ فلمی ماہرین فرعون کے دور کے جادوگروں کی طرح لوگوں کو نظر کا ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ صرف 18 انچ لمبا نظر آنے والا کنگ کانگ دیو قامت نظر آتا ہے اور صرف 45 فٹ نظر آنے والی کشتی کو اسپیشل ایفیکٹس کی مدد سے ٹائٹینک جہاز بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ دوستو امریکہ کے ایک عالم دین حمزہ یوسف نے قرب قیامت سے متعلق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت دلچسپ حدیث بیان کی ہے جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان آدمی کی صورت میں آئے گا اور لوگوں کو خبریں سنائے گا، پس لوگ اس کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی شکل سے اس کو جانتے ہیں لیکن نام سے نہیں۔ لہٰذا آج حال یہ ہے کہ جب لوگ سی این این یا بی بی سی پر بیٹھ کر شیطانوں کو دیکھتے ہیں تو صرف ان کے چہرے ہی پہچانتے ہیں۔ آج شیاطین ہمارے میڈیا پر بھی بھرپور طریقے سے مسلط ہیں۔ ناظرین اکرامی، آج اگر ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے حالات کا بھی جائزہ لیں تو آٹا اور دوسری اشیاء خوردونوش دن بدن مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس موبائل، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، نت نئی اسکرینیں اور کیبلز دن بدن سستی ہوتی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ ایک سوچی سمجھی دجالی سازش ہے جس کا مقصد نوجوانوں کے ہاتھوں سے کتابوں کو چھین کر موبائل فونز یا انٹرنیٹ تھمانا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا سہرا اس ملک کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کو موبائل اور انٹرنیٹ جیسے نشے میں مبتلا کر کے یہ لوگ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو بظاہر طور پر تو یہ ایک سہولت بھی ہے لیکن اس کا بیجا استعمال نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ واٹس ایپ، فیس بک اور ایمو یا تمام سوشل میڈیا نے تو اس قدر بیڑا غرق کیا ہے کہ ادھر ایک بٹن دبایا اور دوسری طرف بندہ اسکرین کی دوسری جانب آپ کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ٹی وی اسکرینیں، سینما، ڈش انٹینا، کیبلز یا موبائل انٹرنیٹ، اور چاہے وہ وائی فائی ہو یا پھر پیکیجز کی شکل میں، یہ جتنے سستے ہوں گے اتنا ہی معاشرے میں بے حیائی، جھوٹ، فحاشی، عریانی اور لوگوں کو فساد کے نت نئے طریقے سکھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور دجال اور اس کے فتنوں سے قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔